کیوں نہیں یار، ڈنر کرتے ہیں۔ بتاؤ کہاں جانا پسند کرو گے؟ کیا منیر بھائی ڈنر میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں؟ ارسلان ڈرتے ڈرتے پوچھ رہا تھا، جس پہ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ یار، منیر مفت کا کھانا کم ہی چھوڑتا ہے۔ یہ لو تم فون کرو، وہ جہاں بھی ہوا کھانے کی خوشبو سونگھتا ہوا آ جائے گا۔ اس کی نظریں سامنے روڈ پر جمی ہوئی تھیں۔ اپنا موبائل مریم کی طرف بڑھایا، جس نے پہلے تو کانٹیکٹ لسٹ کا سرسری سا جائزہ لیا، پھر سپیڈ ڈائل پہ موجود منیر کے نام پر کال کر دی۔ دوسری جانب جگہ کا نام دے کر فون بند کر دیا۔ مریم ابھی نمبروں کا جائزہ لے رہی تھی جب اس نے اس کے ہاتھ سے اپنا فون لے کر ڈیش بورڈ پر ڈال دیا۔ مریم تھوڑی دیر خاموشی سے باہر دیکھتی رہی، جہاں پر اندھیرا ہوتے ہی روشنیاں جلنا شروع ہو گئی تھیں۔ انسان اگر ساری عمر روشنی میں ہی گزار دے، تب بھی اس کو اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ روشنی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ روشنی کی اصل قدر اندھیرا دیکھنے کے بعد ہوتی ہے۔ اندھیرا روشنی کی پہچان ہے، کیونکہ اندھیرا ہوگا تو آپ کو روشنی کی خواہش ہوگی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب مریم کے سوال پر چونکا، جو بڑے مزے سے پوچھ رہی تھی، منگو بھائی آپ کی شادی ہو گئی؟ وہ اس کے سوال پر واقعی حیران ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ بہن بھائی کتنے ہیں؟ امی ابو زندہ ہیں؟ سوال جواب سے شناسائی بڑھتی ہے، اور جہاں پر کوئی تعلق نہ ہو وہاں پر شناسائی بڑھانے سے گریز ضروری ہے۔ آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو دو دفعہ فقط ہماری جان بچانے کے لیے خود کو کیوں خطرے میں ڈالا؟ ہمیں ہماری ماں کے ساتھ ہی مرنے دیا ہوتا۔ میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا۔ اب جو میں کر رہی ہوں اسے میرا فرض سمجھیں، مگر میرے لیے تو اس وقت سب سے اہم رشتہ آپ ہی ہیں۔ خود کو میرا بڑا بھائی سمجھ لیں یا میرا باپ، مگر اب جو بھی ہے صرف آپ ہی ہیں۔ پاگلوں جیسی باتیں نہ کرو۔ آج اپنی زندگی میں واپس جاؤ گی، کل سب بھول جاؤ گی۔ آپ بھول جائیں گے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ میں ارسلان کی گارنٹی نہیں دیتی، مگر میں کبھی بھی آپ کو بھولنا نہیں چاہتی ہوں۔ آپ کا کردار میری زندگی میں ایک رول ماڈل کا ہے۔ آپ نے مجھے زندگی کا بڑا اہم سبق دیا ہے، اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے لیے جینے کا سبق۔ میں اس قدر مہان نہیں ہوں جس قدر تم مجھے بنا رہی ہو۔ یہ میرا کام ہے، پیسہ لے کر اپنا کام کرتا ہوں۔ ہاں، میرے ابو بھی تو اپنی نوکری کر کے پیسہ لیتے تھے، مگر کیا ہوا؟ میں نے ایمن آپا کے کلینک پہ وہ بچے دیکھے ہیں جن کی آنکھوں میں کوئی روشنی نہیں بچی ہے۔ تاریک آنکھوں سے جب آپ کی جانب دیکھتے ہیں تو انتہا کی وحشت ہوتی ہے۔ مریم رونے لگی تھی۔ وہ لب بھیچے گاڑی چلاتا رہا۔ کہنے کو بچا ہی کیا تھا؟ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیا؟ میں اپنے ابو کی ساری پراپرٹی بیچ کر ان بچوں کے لیے شیلٹر بناؤں گی۔ اس نے گردن موڑ کر مریم کو دیکھا۔ ابھی تم جذباتی ہو رہی ہو، گھر جا کر آرام سے بیٹھ کر سوچنا۔ آپ بے شک میرا ساتھ نہ دینا، مگر مجھے اس فیصلے سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ ہو سکتا ہے اس طرح میرے ابو کی مغفرت ہو جائے، ہو سکتا ہے ان لاوارثوں کو چھت ملے تو میرے ابو کی خطائیں بخش دی جائیں۔ مجھے یہ خیال راتوں کو سونے نہیں دیتا کہ ان کو سزا مل رہی ہوگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مریم کے سر پر ہاتھ رکھا، تھپکی دینے کے بعد ٹشو اس کی جانب بڑھائے۔ ٹھیک ہے دادی اماں، جو کہو گی کر لیں گے، مگر ابھی کے لیے یہ آنسو پوچھ لو۔ آنسو صاف کرنے کے بعد وہ ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی۔ بتایا نہیں، شادی ہو گئی ہے؟ یعنی تم جان نہیں چھوڑو گی؟ سوچئے گا بھی مت، یہ جنوں کی مخلوق میں سے ہے، جب ایک دفعہ چمٹ جاتی ہے مر کر ہی جان چھوڑتی ہے۔ ارسلان کی باتوں پر منگو کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ تم تو خاموش ہی رہو، ڈائناسور کہیں کے۔ اچھا، تو میں اپنا سوال الفاظ بدل کر کرتی ہوں۔ آپ کے فون میں جس نمبر پر زندگی لکھ کر سیو کیا گیا ہے وہ کون ہے؟ منگو کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ چہرہ سنجیدہ ہو گیا، سٹیئرنگ پہ گرفت مضبوط ہو گئی۔ وہ وہی ہے جس کے بارے میں جاننے کا تمہیں تجسس ہو رہا ہے۔ مریم کا چہرہ کھل اٹھا تھا، تالی مارتے ہوئے بولی، ہائے سچی، مجھے پہلے ہی شک ہوا تھا۔ کیا وہ آپ کی وائف ہیں؟ دیکھنے میں کیسی ہیں؟ وہ جیسے کسی خواب کسی کیفیت میں بولا، وہ روشن سویرا ہے، سورج کی پہلی کرن ہے۔ ہاؤ سویٹ، اب تو مجھے ہر حال میں ان کو دیکھنا ہے۔ کیا آپ کے پاس ان کی کوئی تصویر ہے؟ لڑکی، بریک پہ پیر رکھو۔ پلیز، تصویر ہے تو دکھا دینا، آپ کا کیا جائے گا؟ تم میرے تمام رولز کے خلاف مجھ سے پرسنل گفتگو کر رہی ہو۔ پہلے حال احوال پوچھا، اب تصویر مانگ رہی ہو۔ اگلی فرمائش کرو گی کہ اس سے ملوا کر لاؤں؟
نہیں، آپ بس تصویر دکھا دیں، میں خود آؤں گی۔ ہاں، اتنی ہی تم سپر وومن۔ فون کی گیلری میں لگا پاس ورڈ ہٹا کر فون دوبارہ مریم کے ہاتھ میں دے دیا۔ ارسلان بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر مریم کی سیٹ کے پشت پہ کھڑا ہو کر تصویر دیکھنے لگا۔ منگو بھائی، شی از سو کیوٹ۔ منگو بدمسکی سے بولا، شی از ناٹ کیوٹ، شی از پریٹی۔ اس کے انداز پر مریم ہنستی چلی گئی۔ کیوٹ کہنے پہ غصہ کیوں آیا؟ کیوٹ بچوں کو کہتے ہیں، اینڈ شی از اے بگ گرل۔ کیا آپ کی ہم عمر ہیں؟ نہیں، میرے سے 4 سال چھوٹی ہے۔ ملی کہاں؟ خوابوں میں۔ مریم ہنستے ہوئے بولی، یہ کیسا جواب ہے؟ وہ بھی مسکرا دیا۔ آپ کو ان سے محبت ہوئی یا ان کو آپ سے؟ اس کے چہرے پر تو ہمیشہ نو لیفٹ کا بورڈ لگا ہوتا تھا۔ یہ تو اپنا دل ہی بے وفا نکلا۔ پہلی دفعہ ان کو کب اور کہاں دیکھا؟ بچپن سے ہی جانتا ہوں، مگر جب پہلی دفعہ اس کو غلط نظر سے دیکھا تب وہ 15 سال کی تھی اور میں 19 سال کا۔ کیا سیدھے سے جا کر اظہار محبت کر دیا؟ مجھے اس سے شادی کرنی تھی، معاش کا نہیں چلانا تھا، اس لیے اس کے بجائے اپنے والدین کو بتایا تھا، بلکہ کہا تھا آج ہی رشتہ لے کر جائیں۔ اور وہ مان گئے؟ پارکنگ میں گاڑی لگاتے ہوئے وہ دھیمے سے ہنسا، جیسے پرانے وقت پھر سے یاد آ گئے ہوں۔ مانے نہیں تھے، بلکہ اچھی خاصی چترول کی تھی۔ مجھ سے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا آپ کسی سے مار کھا سکتے ہیں۔ ہم ہر کسی کے سامنے شیر بن سکتے ہیں، پر اماں کی جوتیاں گیدڑ بن کر ہی کھانی پڑتی ہیں۔ اس نے انجن بند کر کے مریم کی جانب دیکھا، جو پوچھ رہی تھی، آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ ریسٹورنٹ آ گیا اور ہم نے اندر جا کر کھانا کھایا۔ چند پل تو مریم سمجھی ہی نہیں، پھر ہنسنے لگی۔ جان چھڑانے کا اچھا انداز ہے، مگر مجھے جاننا ہے آگے کیا ہوا۔ وہ گاڑی سے نکل آیا، ارسلان کی متلاشی نگاہیں ارد گرد دیکھتے ہوئے کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ منگو نے اس کی توجہ ریسٹورنٹ کے اندر کروائی، جہاں منیر ایک میز پر بیٹھ کر مینیو پڑھ رہا تھا۔ ارسلان کے چہرے سے ساری اداسی اڑن چھو ہو گئی۔ اگلے ہی پل اس نے اندر کو دوڑ لگا دی۔ منگو بھائی، بتائیں نا آگے کیا ہوا، وہ آپ کو کیسے ملی؟ بڑی ضدی ہو۔ خیر، اپنے گھر سے جوتے کھانے کے بعد میں اس کے والدین کے پاس گیا، یقیناً ادھر سے بھی جوتے ہی کھائے ہوں گے۔ منگو مسکرایا۔ نہیں، وہ بڑی نفیس طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے بس گھورنے سے کام لیا اور حکم دے کر بولے، نا ہنجار، اپنے گھر کے کسی بڑے کو بول آ کر مجھ سے ملے۔ میں گھر گیا، جو ہمارے گھر کی سب سے سینئر ہستی تھیں، یعنی میری دادی اماں، ان کو سارا ماجرا سنا کر اپنے ساتھ چلنے کا بولا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ آگے کیا ہونا تھا، دونوں نے مل کر فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ دی اینڈ۔ اب مزید کوئی سوال مت کرنا۔ وہ لوگ ریسٹورنٹ کے اندر پہنچ چکے تھے، جہاں منیر اور ارسلان اپنی اپنی پسند کے آرڈر دے رہے تھے۔ خوبصورت ماحول میں کھانا کھانے کے بعد منگو اور منیر ان دونوں کو ان کے ماموں کے گھر چھوڑ آئے۔ ایک تو ان کے ماموں کی خواہش بھی تھی، دوسرا خالی گھر میں رہنے کے خیال سے دونوں ہی گھبرا رہے تھے۔ ابھی تو ماں باپ کے بغیر زندگی کو قبول کرنے میں وقت لگنا تھا، مگر انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا ہے، وہ جینے کے ہنر سے واقف ہے۔ بچہ پہلے رینگتا ہے، پھر بار بار گرتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اپنے قدموں پر جم کر کھڑا ہونا سیکھ جاتا ہے۔ منگو بھی جانتا تھا، یہ بچے بھی ماں باپ کے بغیر جینا سیکھ ہی جائیں گے۔ جیسے وہ ہزاروں بچے بھٹک رہے تھے، کم از کم ان کو بھٹکنا نہیں پڑا تھا۔ ایک ماں 9 ماہ اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھا کر پھرتی ہے، اپنی جسامت کی پرواہ کیے بغیر ایک اندیکھے وجود کی آبیاری کرتی ہے، دن رات اس کے بارے میں سوچتی ہے، اتنے پرہیز کرتی ہے، یہ نہ کھاؤں کہیں میرے بچے کے لیے نقصان دینا ہو، کتنے دل پسند مشغلوں سے ہاتھ کھینچ لیتی ہے، پیدائش کے مرحلے میں موت کو ہاتھ لگا کر واپس آتی ہے، اتنی تکلیف سہ کر جس کو پیدا کیا، پل پل خدمت کر کے اس کو بڑا کرتی ہے۔ کوئی ظالم آتا ہے اور بچے کو اغوا کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، اتنے بڑے ظلم پر آسمان کیوں نہیں گرتا؟ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، اپنے دوسرے بچوں کی جانب دیکھو، جو چلا گیا ہے اس کو بھول جاؤ۔ میں کیسے بھول جاؤں؟ کیا میں نے اس کی دفعہ وہ ساری مشقت نہیں اٹھائی جو ان کی دفعہ اٹھائی ہے؟ میری آنتیں کاٹ کر جسم سے جدا کر دی گئی ہیں، میں کیسے صبر کروں؟ مراد، پچھلے 4 ماہ سے میں ایک امید میں جی رہی تھی، آس کے سر پر زندہ تھی، میرا بچہ مل جائے گا، مگر اب کیا کروں، کیسے جیوں؟ وہ کتنا رویا ہوگا، اس نے تمہیں آواز دی ہوگی، وہ میرا نام لے کر تڑپا ہوگا۔ ظالموں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ میرے بچے کا بچپن چھین لیا، اس کی بے فکری چھین لی، اس کی پاک سوچ و عصمت کو تار تار کر دیا۔
اور میں زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر پائی۔ میں مر کیوں نہیں گئی؟ میرے سانس کیوں نہیں ختم ہو جاتے؟ میرا وجود میری روح کا بوجھ خود سے کیوں جدا نہیں کر دیتا؟ میں ایک مسلمان ملک کی شہری ہوں۔ یہ کلمہ پڑھنے والوں کی سرزمین ہے، اور یہاں پر ظلمت کے اندھیروں نے میرے گھر کو تاریک کر دیا۔ کیا میرے بچے کبھی اپنے بھائی کو بھول پائیں گے؟ وہ جب جب یاد آئے گا اس کے ساتھ ہوا ظلم بھی یاد آئے گا۔ ہم پل پل مریں گے۔ مراد میں ایسی زندگی نہیں چاہتی۔ مجھے کہیں سے میرا بچہ لا دو۔ ہائے اللہ جی، میرا بابر، میرا پیارا بیٹا کہاں چلا گیا؟ مراد کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس کی بیوی پچھلے 4 دنوں سے ایسے ہی بلک بلک کر رو رہی تھی، بخار میں پھک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور مراد بے بس کھڑا بس دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کے بس میں جو کچھ تھا وہ کر چکا تھا۔ جب سے بابر کی موت کی تصدیق ہوئی تھی، سارے خاندان میں نئے سرے سے صف ماتم بچ گیا تھا، اور بیوی کے پاس آ کر اس کو اپنی باہوں میں بھر کر بھینچ لیا۔ ہم ہار گئے ہیں، مگر یہ بھی تو دیکھو، اللہ نے بابر کے قاتل تک پہنچا دیا۔ وہ ذلیل آدمی کتے کی موت مرا ہے۔ تم مسلمان عورت ہو، صاحب ایمان ہو، اللہ کو ماننے والی ہو، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ وہ مالک بڑا بے نیاز ہے، وہ اسی طرح اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ ہم پر بھی بہت کڑی آزمائش آئی ہے، میں مانتا ہوں۔ تم ماں ہو، تمہارا غم بہت بڑا ہے، مگر ہم بے بس ہیں، صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جن ماں باپ کے بچے بم بلاسٹ میں مارے جاتے ہیں، وہ لوگ بھی تو صبر کرتے ہیں۔ میرے ملک میں پچھلے کئی سالوں سے نہ جانے کتنے ہزاروں سپوت تہے خاک چلے گئے۔ ماؤں نے رو رو کر آنکھیں گوا لیں۔ میں تمہیں پورا اختیار دوں گا، اندر بیٹھ کر رونے کے بجائے باہر نکلو۔ ماؤں کو اپنا درد بتاؤ، ان کو خبردار کرو، اپنے بچوں کی حفاظت میں الرٹ رہیں۔ میرے گلیاں محلے محفوظ نہیں رہے، یہاں قدم قدم پر راہزن ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا کر رکھیں۔ دروازے پہ ہونے والی دستک نے مراد کو خاموش ہونے پہ مجبور کیا۔ اس کی بیٹی اندر آئی۔ بابا، باہر کوئی صاحب آئے ہیں، ملازم نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے۔ اچھا بیٹے، آپ ادھر اپنی ممی کے پاس بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ مراد بیٹی کو بیوی کے پاس بٹھا کر باہر آ گیا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچتے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے سفید لباس میں ملبوس اونچے لمبے شخص پر پڑی، تو چہرے پہ عقیدت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ذہین نصیب، یار تم کدھر سے راستہ بھول آئے؟ مراد کی بات پر وہ پلٹا اور مراد کے ساتھ بغل گیر ہوا۔ شرمندہ نہ کریں جناب، میں یہ سوال پوچھنے کی زحمت نہیں کروں گا میرے گھر کا پتہ کہاں سے ملا، مگر تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے حقیقی خوشی ہوئی ہے۔ بیٹھو۔ وہ باوقار انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھابھی کی طبیعت کیسی ہے؟ مراد کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ابھی زخم ہرا ہے، چوٹ تازی ہے، سنبھلتے سنبھلتے سنبھل ہی جائے گی۔ میں آج خاص انہی سے ملنے آیا ہوں۔ وہ تو شاید یہاں تک نہ آ سکے، مسلسل بخار میں رہنے کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئی ہے۔ آؤ میں تمہیں اندر لے چلتا ہوں، تم سے شاید مل کر اس کی سوچ میں تبدیلی آئے۔ مراد اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا تو منگو نے اس کی پیروی کی۔ دونوں بچے بھی وہیں پر تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی مراد نے مطلع کیا، دیکھو آج کون تم سے ملنے آیا ہے؟ یہ منگو ہے، جس کے پاس بابر کا کیس تھا۔ مسز مراد نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ منگو دروازے سے باہر ہی رک گیا تھا۔ لائٹ آن کرنے کے بعد مراد نے اس کو اندر آنے کا اشارہ دیا۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ بھائی، آؤ۔ مجھے جب مراد نے بتایا، میں سمجھی کوئی بڑی عمر کے افسر کا نام منگو ہوگا، مگر تم تو ہم سے چھوٹے ہو۔ عمر میں چھوٹا ہے، عقل میں ہم سے بڑا ہے۔ آپ دونوں تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، میں اتنا بھی چھوٹا نہیں ہوں۔ خیر، میں آپ کی خیریت پوچھنے حاضر ہوا تھا۔ کیسی ہیں؟ مسز مراد کو اپنے وجود میں اندیکھی طاقت محسوس ہوئی، جو اتنے دنوں سے بستر پہ بے جان پڑی ہی رہتی تھیں، اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ تم ہمارے گھر آئے ہو، اب مجھے لگتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ ان کی محبت پر دھیرے سے مسکراتا ہوا بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مراد بھائی تو بڑے دل جگر والے انسان ہیں، ان کی بیوی کی حیثیت سے آپ کو ہی مراد بھائی تو بڑے دل جگر والے انسان ہیں، ان کی بیوی کی حیثیت سے آپ کو بھی ویسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی تو بات ہی نہ کرو، یہ کبھی کبھی تو بے حس معلوم ہوتے ہیں۔ مراد کی اپنی بیوی کے ساتھ نظر ملی تو دونوں کی نمی مراد کی اپنی بیوی کے ساتھ نظر ملی تو دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی، دونوں نظر چرا گئے۔ تم چائے پسند کرتے ہو یا کافی؟ اپنی پسند بتاؤ، میں بنا کر لاتی ہوں۔
ماشاء اللہ، اگر تمہاری صحت کو دیکھا جائے تو یہی لگتا ہے، دودھ، لسی اور تازہ جوس ہی پیتے ہوگے۔ وہ دھیمے سے ہنسا وہ دھیمے سے ہنسا نہیں، کبھی کبھار چائے بھی پی لیتا ہوں، مگر آپ اس وقت یہاں سے کہیں نہ جائیں، مجھے آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ منگو، باتیں تو ہوتی رہیں گی، پر مجھے اچھا نہیں لگے گا میرا بھائی پہلی دفعہ میرے گھر آیا ہے اور میں اس کی کوئی خدمت ہی نہ کروں۔ تم بیٹھو، میں ملازم سے کہتا ہوں وہ اچھا سا اہتمام کرے۔ مراد بیوی کو بیٹھے رہنے کا بول کر باہر نکل گیا۔ نوکر کو ہدایت دے کر واپس آیا تو منگو منتظر نظر آیا۔ اگر میں آپ لوگوں سے کہوں، میں آج ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حکم کرو یار، جو کچھ تم نے اس ملک کے لیے کیا ہے، بدلے میں جان بھی مانگو تو اللہ کی قسم میں نہ نہیں کروں گا۔ مراد بھائی، اللہ آپ کو عمر خضر عطا کرے۔ میں آپ کا بابر تو واپس نہ لا سکا، مگر کسی اور ماں کا بابر لے کر آیا ہوں، جو اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا ہے، جس نے ہر وہ تکلیف برداشت کی ہے جو آپ کے ننھے بابر نے برداشت کی تھی۔ اس کے ماں باپ کا کوئی سراغ نہیں ہے۔ ابھی تک ہمیں صرف اتنا علم ہو سکا ہے، اس کا تعلق سوات سے ہے۔ چائلڈ ٹریفکنگ کے ذریعے لاہور لایا گیا تھا۔ ماں باپ زندہ بھی نہیں ہیں، ہم نہیں ڈھونڈنے کی ماں باپ زندہ بھی ہیں یا نہیں، ہم انہیں ڈھونڈنے کی کوشش میں ہیں۔ ملتے ہیں یا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر میں چاہتا ہوں جب تک وہ ادھر ہے، بھابھی آپ اس کا خیال کریں، اپنا بابر سمجھ کر اس کو سینے سے لگا لیں۔ آپ کا دل نہ مانے تو بھی خیر ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ کیا تم اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہو؟ مسز مراد نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے مضبوط آواز میں پوچھا تھا۔ جی، باہر گاڑی میں بیٹھا ہے۔ مسز مراد نے اپنے شوہر کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بابر کے بابا، میں اس کو اندر بلوا لوں؟ مراد نے کچھ دیر سنجیدگی سے بیوی کا چہرہ پڑھا اور ہاں میں گردن ہلا دی۔ ملازم کے ساتھ جو بچہ کمرے میں داخل ہوا سارے نفوس کو حیران کر گیا۔ نیلی آنکھیں، کھلتا سرخ و سفید رنگ، گہرے بورے بال، 8-9 سال کا صحت مند بچہ تھا۔ لب سختی سے بھیچے ہوئے تھے۔ ادھر آؤ بیٹا۔ مسز مراد کے بلانے پر وہ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتا ان کے پاس آیا، اپنے پاس بٹھا کر پیار سے اس کے بال سنوارے، جو گھبرائی ہوئی نظروں سے سب کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ بیٹے، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کتنی دیر تک کچھ نہیں بولا وہ کتنی دیر تک کچھ نہیں بولا، بس مسز مراد کا چہرہ دیکھے گیا۔ بہت دیر بعد نظر موڑ کر منگو کی جانب دیکھا، جو اس کا حوصلہ بڑھانے کو بولا۔ یہ آنٹی بہت اچھی ہیں، یہ انکل ان کے شوہر ہیں، اور یہ بہن بھائی دیکھ رہے ہو نا، یہ ان آنٹی کے بچے ہیں، تم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، مگر میں آپ کے علاوہ اور کسی کا دوست نہیں بنوں گا۔ یار، میرے پاس تو ایک بھی خرگوش نہیں ہے، آنٹی کے پاس بہت سارے خرگوش ہیں، ان انکل کا اپنا فارم ہے، اب خود سوچ لو دوستی کرنی ہے یا نہیں۔ نیلی آنکھیں ڈھیر ساری حیرت لیے مسز مراد کی جانب اٹھیں۔ کیا آپ کو خرگوش پسند ہیں؟ مسز مراد کو اپنی آواز ڈھونڈنے میں دقت ہوئی، پر بالآخر بولی، جی بیٹا، مجھے خرگوش بہت پسند ہیں۔ کیا آپ کے گھر میں خرگوش ہیں؟ ہاں جی، پورے 4 خرگوش ہیں اور 2 چھوٹے بچے بھی ہیں۔ اگر میں آپ سے دوستی کر لوں تو کیا آپ مجھے اپنے خرگوش کے ساتھ کھیلنے دیں گی؟ مسز مراد نے ایک دفعہ پھر اپنے آنسو پوچھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم اگر ادھر میرے پاس رہو گے تو سارے خرگوش تمہارے ہوں گے۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں بیٹے، مگر اس سے پہلے آپ کو اپنا نام بتانا پڑے گا۔ میرا نام اسد ہے۔ اسد، خرگوش کے علاوہ اور کیا پسند کرتے ہو؟ مراد نے شفقت سے پوچھا تو وہ جھجکتے ہوئے بولا، جہاں میں رہتا تھا ادھر ایک چاچا دودھ والی سوئیاں بناتا تھا، مگر اب میں ادھر نہیں رہتا ہوں۔ کیا آپ کو دودھ والی سوئیاں بنانی آتی ہیں؟ مسز مراد کی ہچکی بند گئی۔ اسد کو اپنی آغوش میں چھپاتے ہوئے بولی، میری جان، میں ابھی تمہیں سوئیاں بنا دیتی ہوں۔ میری جان، میں ابھی تمہیں سوئیاں بنا دیتے ہوں۔ میری جان، میں ابھی تمہیں سوئیاں بنا دیتی ہوں، آؤ میرے ساتھ، تم میرے پاس ہی بیٹھنا۔ منگو نے سوالیہ نظروں سے مراد کی طرف دیکھا۔ مراد کے بجائے اس کا بیٹا بولا، بابر بھی امی سے ہمیشہ دودھ والی سوئیوں کی فرمائش کرتا تھا۔ کمرے میں کتنی دیر تک خاموشی چھائی رہی، جسے ملازم کی آواز نے توڑا۔ صاحب، چائے لگ گئی ہے۔ چائے پینے کے بعد اس نے اجازت لی۔ مسز مراد اور بچے اسد کو خرگوش دکھانے میں مصروف تھے۔ مراد منگو کے ساتھ باہر گیٹ تک آیا۔ میں تمہارا بڑا شکر گزار ہوں، اسد کے معاملے میں ہم پر اعتماد دکھانے کی بڑی مہربانی۔
اسد کے معاملے میں ہم پر اعتماد دکھانے کی بڑی مہربانی۔ مجھے لگا شاید اسد ہی بھابھی کو ان کے غم سے نکلنے میں مددگار ثابت ہو جائے۔ بابر کو بھولنا تو ممکن نہیں ہے، مگر دماغی طور پر تھوڑی مصروف ہو جائیں گی۔ ہاں، ابھی تک تو تمہارا پلان کام کرتا نظر آ رہا ہے۔ وہ اتنے دنوں سے بیڈ پر پڑی تھی، آج اٹھ گئی ہے، یہ پہلا قدم ہے۔ اللہ پاک صبر دیں گے مراد بھائی، جانے والوں کا پیچھے صرف غم رہ جاتا ہے۔ پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کا بیٹا چلا تو گیا ہے، مگر وہ جاتے ہوئے کئی ماؤں کی گود آباد کر گیا ہے، ایک بہت اہم پہلو کی جانب ہماری توجہ مبذول کروا گیا ہے۔ ہاں، پہلے کبھی ایسے واقعات سنے تک نہ تھے، مگر آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں ہم جنس تعلقات کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ مراد بھائی، آج جو بہت زیادہ لبرل معاشرے ہیں، ان میں بھی جو خاندانی اور بات والے لوگ ہیں، وہ اس عذاب کو عذاب ہی سمجھتے ہیں۔ انسانی حقوق کی آزادی نہیں، ایک اسلامی ریاست میں ان باتوں پر بڑے سخت قانون ہونے چاہیے۔ دین اسلام اتنا ماڈرن اور جدید مذہب ہے، اسلام میں مرد دین اسلام اتنا ماڈرن اور جدید مذہب ہے، ہم جنس تعلقات میں ایڈز اور ایڈز کے علاوہ بہت سی بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ کام بھی ہم پر حرام کر دیا۔ اسلام ہمیں برائی سے روکتا ہے تو صرف ہماری فلاح و بہبود کے لیے، اور ہم ماڈرنزم کے شوق میں برائی کی دلدل میں اتر رہے ہیں۔ مراد بھائی، ہم لوگ وہ ہیں جو منزل کا نشان بتانے والے تھے، آج ہم خود ہی اپنی منزلیں بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک ہی رواج ہے، مٹی پاؤ والا، اور ہر بات پہ یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ کون سا ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، کسی اور کی ٹینشن میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے، مٹی پاؤ اور آگے جاؤ۔ میں نے اس کیس کو ڈراپ نہیں کیا ہے، ہم انشاءاللہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ پکڑے جانے والے تمام لوگوں پر کیس چلیں گے، اور تمام کے تمام کیس پبلک کیے جائیں گے۔ عام طور پر ہمارے ہاں حادثے کی خبر ٹی وی پر چلا دی جاتی ہے، یہ نہیں بتایا جاتا اس جرم پر سزا کیا سنائی گئی ہے، کیونکہ بہت کم کارروائی ہوتی ہے، جس سے جرم کا چرچا تو ہو جاتا ہے، اس کی پاداش میں کسی کا عبرتناک انجام نہیں دکھایا جاتا۔ ہم یہ رواج بدل رہے ہیں، ہم پہلے سزا دلوائیں گے، اس کے بعد مجرم کو میڈیا کے سامنے بے نقاب کریں گے، تاکہ لوگوں کو علم ہو یہاں جرم کر کے بچے گا کوئی نہیں، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اللہ تمہیں تمہارے مشن میں کامیاب کرے۔ تم نے مجھ سے فیس تو نہیں لی، مگر میری چاہت ہے جو بچے بازیاب ہوئے ہیں ان کے لیے میں کوئی نہ کوئی تعاون ضرور کروں۔ اس کے لیے اس دفعہ جو رقم میں تمہارے اکاؤنٹ میں بھیجوں وہ واپس مت کرنا۔ جو حکم بھائی صاحب، انشاءاللہ پھر جو حکم بھائی صاحب، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ابھی کے لیے خدا حافظ۔ اللہ حافظ منگو۔ یار، آج تمہارا میرا تعلق غیروں سا نہیں رہا، کم از کم آج اپنا اصل نام تو بتاتے جاؤ۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنا اصل نام بتایا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ منیر ہیڈ سیٹ لگائے گیمز کھیل رہا تھا۔ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی منیر نے فون ایک طرف رکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب کدھر کو چلنا ہے؟ اب ہوم سویٹ ہوم۔ آپ کے ہوم یا میرے؟ تم بھی میرے والے ہی چلو، مزہ رہے گا۔ آنٹی سے ڈانٹ پڑے آنٹی سے ڈانٹ تو نہ پڑے گی؟ وہ مجھے ہی پڑے گی، میری خاطر ایک آدھ تانا کھا لینا۔ آپ کی خاطر گولی کھاتے کھاتے بچا ہوں، اماں کی ڈانٹ تو گولی سے بھی تگڑی ہوتی ہے۔ منگو نے ہنستے ہوئے سیٹ پیچھے کو لمبی کر کے اپنی ٹانگیں سیدھی کی۔